السلام علیکم اسٹوڈنٹ آج ہم اپنا تھرڈ پیریڈ سٹارٹ کریں گے۔ تھرڈ پیریڈ ہمارا جو ہے وہ حدیث پورشن سے ہم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے سلیبس کا سیکنڈ پورشن جو ہے وہ حدیث سے ہے، جس میں 10 حدیث شامل ہیں، اور آج ہم پہلی حدیث کریں گے، حدیث نمبر 1۔ افضل اعمال لا الہ الا اللہ و افضل دعا استغفار۔ افضل عمل یعنی بہترین عمل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، اور افضل دعا یعنی بہترین دعا کون سی ہے؟ استغفار کرنا۔ بیٹا ہماری یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے۔ اس میں دو پورشن ہمیں ملتے ہیں۔ ایک پہلا حصہ جو اس کا وہ ہے افضل عمل، اور دوسرا حصہ اس کا افضل دعا۔ افضل عمل کون سا؟ لا الہ الا اللہ کہنا۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، وہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی عبادت کے لائق وہ ایک ہی ذات ہے جس نے سب کو بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت و عقیدت ہونی چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمہ کا اقرار کر لینا ضروری ہے۔ جب انسان یہ کلمہ ادا کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہر قول و فعل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ انسان ہر وہ کام جس کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہو وہ کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اسے منع کرے اس سے باز آ جانا چاہیے اسے۔ تمام محبتوں کا اور الفتوں کا مرکز جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی محبت اور عقیدت ہونی چاہیے۔ یہ ایک نیچر ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، تو لہٰذا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہماری زندگی کے جو طور طریقے ہمیں بتائے، ہمیں اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ بچ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا نا جنت کی کنجیاں ہیں، یعنی جنت کی کنجیاں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا۔ تو الہ سے مراد وہ ذات یہاں پہ لی جاتی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، عبادت کے لائق نہ ہو، اور ساری محبتیں الفتیں سب کچھ اسی ذات کے لیے ہو۔ اور سیکنڈ پورشن ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہے افضل دعا۔ افضل دعا کون سی ہے؟ افضل دعا استغفار کہنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ انسان دنیا کی اس رنگینیوں میں کھو کر بعض اوقات غلط کام کر بیٹھتا ہے، گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے۔ معافی طلب کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انسان بے شک خطا کا پتلا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے کہ انسان غلطی کرنے کے بعد معافی مانگے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ استغفار کرو، بے شک میں دن میں 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ استغفار کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں۔ غلطی تو ہر کسی سے ہو جاتی ہے، پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے کے سارے انسان خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار ان میں سے کون سا ہے؟ جو کہ معافی طلب کرتا ہے، جو کہ استغفار کرتا ہے۔ تو بیٹا ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہم اپنی روزمرہ زندگی میں یا کوئی اور اپنے اعمال میں ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی عمل کرتے ہیں، تو اس پہ ہمیں پھر شرمندہ ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے گناہ بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے پسندیدہ بننے کے لیے بننے کا کلیہ بھی یہی ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیں اور استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو لا الہ الا اللہ کہنا اور استغفار کرنا بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب اسی طرح بن سکتے ہیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ اور استغفار کی تسبیح کریں۔ بیٹا ہمارے یہ جو حدیث ہے، یہ پہلی حدیث، اس کے الفاظ میں نے ادھر رائٹ کر لیے ہیں، جو کہ آپ نے ریڈنگ بک میں رائٹ کرنے ہیں۔ افضل بہترین عمل لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، دعا استغفار بخشش مانگنا۔ بیٹا اسی ہماری حدیث میں سے کوشچن کچھ پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ہم نے۔ بہترین عمل کون سا ہے؟ تو بیٹا آپ کو اس عربی سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے افضل
अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कौन सा बेहतरीन अमल है? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना। बेहतरीन दुआ कौन सी है? बेहतरीन दुआ बेटा हमने आपको बताई कि बेहतरीन दुआ जो है वो इस्तग़फ़ार करना है, इस्तग़फ़ार, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना। इलाह से क्या मुराद है? इलाह से मुराद वो ज़ात है जो कि इबादत के लायक हो और जिसके लिए सारी मोहब्बतें और उफ़्फ़तें अक़ीदतें उसी के लिए हों, और तमाम चीज़ों से बढ़ के उससे मोहब्बत की जाए, उसके अहकामात को तस्लीम किया जाए। हम मोहब्बत वैसे तो ज़बान से तो इकरार कर लेते हैं कि हमें अल्लाह ताला से मोहब्बत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, तो मोहब्बत का कुछ ना कुछ सबूत भी तो देना होगा ना, कि मोहब्बत का सबूत किस तरह दिया जा सकता है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात लेके आए हैं उन पे अमल करना और अपनी तमाम तर ज़िंदगी को उसके मुताबिक ढालना, तभी तो हम अपनी अल्लाह ताला से मोहब्बत का इजहार कर पाएंगे और सबूत दे पाएंगे। अल्लाह की निगाह में पसंदीदा कैसे बना जाए? अल्लाह की निगाह में पसंदीदा बनने के लिए ज़रूरी है कि हम उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र व अज़कार करें, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें और इस्तग़फ़ार करें। कि बेटा ये क्वेश्चन आपने अपनी रीडिंग में राइट करने हैं और इसे लर्न भी करना है, इसकी तशरीह लर्न करनी है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।